شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق اللہ العظیم. سورہ شمس مکی صورت ہے. اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے 7 قسمیں اٹھائیں اور 7 قسمیں اٹھا کر یہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس شخص نے اپنے نفس کو گناہوں میں دھسا دیا وہ ناکام ہو گیا. یہ جو آیت نمبر 9 اور 10 ہے یہ اس صورت کا مرکزی مضمون ہے. 7 قسمیں اٹھائیں اور 7 قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ جس شخص نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ فلاح کو پہنچ گیا، اور جس شخص نے اپنے نفس کو گناہوں کے اندر دھسا دیا وہ ناکام ہو گیا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک ناکام قوم کی مثال دی، اور وہ قوم سمود ہے کہ جنہوں نے گناہوں کے پیچھے لگے اپنے نفوس کو گناہوں کے اندر دھسا دیا، چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک کر دیا. والشمس وضحاها 7 قسمیں اٹھائے گی، اور قسموں کے بارے میں پہلے صورتوں کے اندر یہ بات ہو چکی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنی مخلوقات کی قسمیں اٹھائی ہیں. البتہ انسانوں کو اس بات کا پابند بنایا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں اٹھائیں. والشمس سے سورج کی قسم، وضحاها اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی. ضحا دھوپ کو کہتے ہیں، اسی وجہ سے صلاۃ الضحیٰ اشراق اور چاشت کی نماز کو عربی میں صلاۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے، کہ دھوپ کے وقت کی نماز. عام طور پر چاشت کو کہتے ہیں، اشراق پر بھی صلاۃ الضحیٰ کا اطلاق ہوتا ہے. کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب سورج کی دھوپ تھوڑی روشن ہو جائے تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام 2 نمازیں پڑھا کرتے تھے، ایک تھوڑی جلدی پڑھتے تھے، ایک تھوڑی تاخیر سے. عربی میں ان دونوں کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں. ہمارے ہاں ایک اشراق کی نماز ہے اور ایک چاشت کی نماز. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کے اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، اور پھر جب سورج کی دھوپ تھوڑی سی روشن ہو جائے، سورج تھوڑا اوپر آ جائے، اور اس کے بعد وہ 2 رکعت نماز پڑھے، تو اللہ رب العزت اسے 1 حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا تامتن تامتن تامتن، پورا ثواب پورا ثواب پورا ثواب. تو اس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں. یہ 2-4 رکعت پڑھی جاتی ہے. اس کے بعد چاشت کی نماز ہے، تھوڑی دھوپ اور زیادہ سورج اوپر ہو جائے، دھوپ ذرا زیادہ روشن ہو جائے، اس وقت 2 4 6 8
بلکہ 12 تک آتی ہیں رکعتیں، انہیں چاشت کی نماز، اس کو بھی عربی میں صلاۃ الضحیٰ ہی کہتے ہیں۔ تو ضحیٰ کہتے ہیں دھوپ کو، والشمس سورج کی قسم، وضحاها اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی قسم، والقمر اور چاند کی قسم، اذا تلاہا جب وہ سورج کے پیچھے آئے، کہ سورج کے پیچھے آئے، کہ سورج غروب ہو جائے اس کے بعد چاند طلوع ہو۔ یہ عام طور پر مہینہ جب آدھا ہو جاتا ہے، 15ویں تک پہنچ جاتا ہے، تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ چاند سورج کے پیچھے طلوع ہوتا ہے۔ وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا اور دن کی قسم، اِذَا جَلَّاهَا جب وہ سورج کو روشن کر دے، کہ دن جب آتا ہے تو سورج کا جلوہ نظر آ جاتا ہے، سورج بالکل روشن ہوتا ہے۔ تو وَالنَّهَارِ اور دن کی قسم، اِذَا جَلَّاهَا جب وہ سورج کا جلوہ دکھائے یا سورج کو روشن کر دے۔ وَاللَّيْلِ اور رات کی قسم، اِذَا يَغْشَاهَا جب وہ اس پر چھا جائے، وہ سورج کو چھپا لے، اس کو ڈھانپ لے، اس پر چھا جائے۔ والسماء اور آسمان کی قسم، وما بناہا اور اس کے بنانے والے کی قسم، کہ آسمان کی قسم، وما بناہا اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو بنایا، یعنی اللہ رب العزت۔ والارض اور زمین کی قسم، وما طحاہا اور اس کی جس نے اس کو بچھایا، یعنی اللہ رب العزت۔ ونفس اور انسانی نفس، انسانی جان کی قسم، وما اور اس ہستی کی، سواہا جس نے اس انسان کو سنوارا، برابر کر دیا، اسے ایک ایک چیز سکھا دی۔ فَأَلْهَمَهَا سواہا اسے برابر کر دیا، فَأَلْهَمَهَا اس کے دل میں بات ڈال دی، فجورہا اس کی بدکاری کی بھی، وتقواہا اور اس کی پرہیزگاری کی بھی۔ فجور گناہ کو کہتے ہیں، تقوی نیکی کو کہتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کے دل کے اندر نیکی کا جذبہ بھی رکھ دیا اور گناہ کا جذبہ بھی رکھ دیا۔ یہ 7 چیزیں ہوگی۔ والشمس سورج کی قسم، وضحاہا اور اس کی پھیلی ہوئی دھوپ کی قسم، والقمر اور چاند کی قسم، اذا تلاہا جب وہ سورج کے پیچھے آئے، والنہار اور دن کی قسم، اذا جلاہا جب وہ سورج کا جلوہ دکھائے، واللیل اور رات کی قسم، اذا یغشاہا جب وہ سورج پہ چھا جائے، اسے ڈھانپ لے، والسماء اور آسمان کی قسم اور اسے بنانے والے کی، والارض اور زمین کی قسم اور اسے بچھانے والے کی، ونفس اور انسانی جان کی قسم، وما سواہا اور اس ہستی کی جس نے اس کو سنوارا، انسان کے اعضاء کو ٹھیک ٹھیک بنا دیا۔ فَأَلْهَمَهَا اس کو الہام کر دیا، اس کے الہام کہتے ہیں دل میں بات ڈالنا، اس کے دل میں بات ڈال دی، فجورہا جو اس کی گناہ کی ہے، وتقواہا اور جو اس کی پرہیزگاری کی بات ہے وہ بھی۔ یہ 7 چیزوں کی قسم اٹھائی گئی۔ الہمہا فجورہا وتقواہا میں یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان کے اندر اللہ نے دونوں جذبے رکھ دی، نیکی کا مادہ بھی رکھ دیا، گناہ کا مادہ بھی رکھ دیا۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کے اندر صرف نیکی کا مادہ رکھا ہے، وہ لا یعصون اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو ان کو حکم دیا وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے خیر اور شر دونوں مادے رکھ دی، نیکی کا بھی گناہ کا بھی، اور اسے بتا دیا ہدیناہ النجدین 2 راستے ہیں، یہ ہدایت کا راستہ ہے اور یہ گناہ کا راستہ، ادھر چلو گے کامیابی کی طرف ہے، ادھر چلو گے ناکامی کی طرف۔ تو اللہ نے دل میں دونوں باتیں رکھ دیں اور دونوں جذبے رکھ دیے، اب انسان کی مرضی ہے وہ کس جذبے کو استعمال کرتا ہے، نیکی والے کو یا گناہ والے۔ 7 چیزوں کی قسم اٹھا کر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جو مضمون جس پر قسم اٹھائے گی، قد یقیناً افلح کامیاب ہو گیا، من وہ شخص زکا جس نے پاکیزہ کر لیا ہاں اس نفس کو۔ افلح فلاح سے، فلاح کہتے ہیں کامیابی کو، حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ قد افلح المؤمنون، مومن فلاح کو پہنچ گئے، کامیاب ہو گئے۔
یہاں فرمایا قد افلح، قد آتا ہے بات کو پکا کرنے کے لیے، یقینی بات ہے، افلح فلاح کو پہنچا، کامیاب ہو گیا، من وہ شخص زکا جس نے پاک کر لیا ہاں اس نفس کو۔ زکا زکوٰۃ پاکیزگی کو کہتے ہیں، پاکی کو کہتے ہیں، اسی سے زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے انسان کا باقی مال پاک ہو جاتا ہے، کہ جب انسان اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتا ہے تو باقی اس کا مال وہ پاک ہو جاتا ہے، جب زکوٰۃ نہیں نکالتا تو وہ مال پاک نہیں ہوتا، اس لیے اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ تو زکاہا اپنے نفس کو پاک کر لیا، وقد خوابہ یہ افلح کے مقابلے میں، افلح کامیاب ہوا، خوابہ ناکام ہو گیا، نامراد ہوا، من وہ شخص دساہا جس نے نفس کو گناہوں کے اندر دھسا دی۔ دسا کہتے ہیں دھسا دینا، جس نے اس نفس کو دھسا دیا اللہ کی نافرمانیوں کے اندر اور اللہ رب العزت کی ناراضیوں کے اندر، گناہ کے کاموں کے اندر اس نے اپنے نفس کو لگا دیا، ڈبو دیا، یہ شخص ناکام اور نامراد ہوا۔ زکا پاک کرنا، کہ انسان نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، گناہوں سے پاک کرنا اور جھوٹے جذبوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا، اسے تزکیہ کہا جاتا ہے۔ پچھلی سورہ اعلیٰ میں گزرا تھا قد افلح من تزکا، کہ وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ یہاں پر ہے زکاہا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں بھی ہے کہ رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں کہ یا اللہ ایک ایسے رسول بھیج جن کا کام ہے کہ وہ تلاوت کریں، ویزکیہم اور امت کا تزکیہ کریں۔ اور اللہ رب العزت نے جب آپ کی صفات بیان کی تب بھی یہ فرمایا کہ ارسلنا فیکم رسولا، ہم نے تم میں رسول بھیجا، ان کا کام یہ کہ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، کہ تلاوت فرماتے ہیں آپ اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ تو تزکیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس کو پوری صفات سے پاک کر لے۔ جس طرح ہمارے جسم کی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں کہ ہمارے سر میں درد ہوتا ہے، ہمارے پیٹ میں درد ہوتا ہے، گردوں میں تکلیف ہوتی ہے، دل میں تکلیف ہو جاتی ہے، جسم درد محسوس کرتا ہے، یہ ہماری جسمانی تکلیفیں۔ ایک ہماری روحانی تکلیفیں، روحانی تکلیفیں لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں جنات اور جادو، اس کو لوگ روحانی چیزیں سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ روحانیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جنات اور جادو اور جو ان کے دم وغیرہ ڈالے ان کو روحانی معالج ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، یہ بالکل غلط اصطلاح ہے۔ روحانیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی روح کی بیماریاں، کہ جس طرح انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے، انسان کی روح بیمار ہوتی ہے، اور روح کی بیماری یہ بخار نہیں ہوتا، جنات نہیں ہوتے، وہ نفسانی جو مسائل ہوتے ہیں، نفسیات جو ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی ہیں۔ روح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر حسد ہے، یہ روح کی بیماری ہے، بغض ہے، یہ روح کی بیماری ہے، دنیا کی محبت ہے، یہ روح کی بیماری ہے، اور اس دل کے اندر جو ہے وہ انسان کے اور بزدلی ہے، بخل ہے، مال خرچ کرنے کو دل نہیں کرتا، لمبی لمبی امیدیں انسان باندھتا ہے، یہ ساری اس کے روح کی بیماریاں۔ اب اس نفس کو پاک کرنا ہے کہ اس سے بخل کو نکالنا ہے، اس کے بجائے شجاعت کو اس کے اندر داخل کرنا ہے، اور بخل کو نکال کے سخاوت کو ڈالنا ہے، اور اسی طرح سستی کو نکال کے چستی کو اس میں داخل کرنا ہے، اور اسی طرح بے صبری کو، ناشکری کو ختم کر کے شکر والی کیفیات پیدا کرنا ہے۔ یہ اصل روح کی بیماری ہے، یہ اصل نفس کا تزکیہ ہے کہ انسان کے اندر ایمان والی صفات آ جائے اور بری صفات اس کے روح سے ختم ہو جائے۔ قد افلح فلاح کو پہنچا، من وہ شخص زکاہا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، وقد خوابا اور نامراد ہوا، من دساہا جس نے نفس کو گناہوں کے اندر دسا دیا۔ اس سے بات سمجھ آتی ہے اگر انسان اپنے نفس کو پاک نہیں کرے گا، اپنا تزکیہ نہیں کرے گا، تو خود بخود اس کا نفس گناہوں میں دھس جائے گا۔ گناہوں میں دھسانے کے لیے کوئی نئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، اگر نفس کا تزکیہ نہیں کریں گے وہ خود بخود گناہ کی طرف چلا جائے گا۔ اس کے لیے حدیث میں جو چیز سب سے زیادہ جس پر زور دیا گیا ہے وہ ہے ذکر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر وہ انسان کے دل کی صفائی کے لیے اور اس کی روحانی بیماریوں کے لیے وہ
صفائی کا جو کام ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہوگا، کہ انسان کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے، اس سے اس کا دل پاک صاف ہو جائے گا، اللہ اس کے دل سے روحانی بیماریاں ختم کریں گے، اور اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت آئے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی، دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی جو فانی ہونا وہ آئے گا، ایمانی صفات اس کے اندر آئیں گی، اور دل سے جھوٹے جذبے اور بری صفات نکل جائیں گی۔ یہ تزکیہ ہے جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی یاد کرنا، نوافل پڑھنا، دعائیں مانگنا، استغفار کرنا، درود پاک پڑھنا، ان چیزوں سے انسان کا نفس کا تزکیہ ہوگا۔ اسی طرح نیک مجلسوں میں جانا، اللہ والوں کی مجالس میں جانا، ان کی باتیں سننا، اچھی کتابوں کا مطالعہ کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، دین کو سیکھنا سکھانا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے نفس کے تزکیے کے لیے۔ قد افلح، فلاح کو پہنچا من، وہ شخص زکاہا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، وقد خوابا، اور ناکام ہوا، نامراد ہوا، من دساہا، جس نے اپنے نفس کو گناہوں کے اندر دھسا دیا۔ اب اس کے بعد آخر میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی قوم کی مثال دی ہے کہ جنہوں نے اپنے نفس کو گناہوں کے اندر دھسا دیا تھا، جو خواب اور نقصان اور خسران میں مبتلا ہو گئے اور خوابہ کا مستحق ہو گئے، وہ ہے قوم سمود۔ کذبت سمود نے جھٹلایا بتغواہا، اپنی سرکشی سے۔ یہ قوم تھی، اللہ رب العزت نے ان کی طرف سیدنا صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا تھا، اور یہ قوم پہاڑوں کے اندر یہ تراش سے ان کے اندر گھر بناتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعوت دی، انہوں نے کہا ایک شرط پر ہم آپ کی بات مانیں گے کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے پوچھا کون سا معجزہ؟ کہا اس پہاڑ سے اونٹنی نکلے۔ سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہ نے پہاڑ سے اونٹنی نکال دی۔ اب وہ اونٹنی، صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی اونٹنی ہے، اب تم نے اس کو چھیڑنا نہیں، اس پر تم نے ہاتھ اٹھایا تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ وہ اونٹنی ان کے لیے ایک مصیبت بن گئی کہ وہ جدھر جاتی تھی جانور اس سے بھاگتے تھے اور ڈرتے تھے، اور وہ پریشان ہو گئے اس پر۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ جدھر جاتی تھی پانی پی لیتی تھی، چارہ کھاتی تھی، تو جانور بہت زیادہ ڈرتے تھے اس سے۔ تو انہوں نے پھر طے کیا چلو ایک دن یہ اونٹنی جائے گی، ایک دن ہمارے جانور چرنے جائیں۔ چنانچہ پھر ان لوگوں نے مشورہ کیا، اور اس میں سے ایک شخص تھا قدار بن سالف، اس نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک عورت تھی، اس نے چند نوجوانوں کو جمع کیا جس میں یہ قدار بن صالح بھی تھا، قدار بن سالف۔ تو چنانچہ انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ لیے، اس کو قتل کیا، ادھر اللہ رب العزت نے ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ یہ اس اس قوم کے واقعہ سورہ اعراف میں، سورہ شعراء میں اور مختلف قرآنی صورتوں میں تفصیل کے ساتھ آئے ہیں، یہاں صرف بطور اشارہ کے ذکر کر دیا۔ کذبت، جھٹلایا، قوم سمود نے، بتغواہا، اپنی سرکشی کی وجہ سے، اذم بعثا، جب انبعثا، کھڑا ہوا، اشقاہا، ان میں سے سب سے بڑا بدبخت، فقال لہم، انہیں کہا رسول اللہ کے رسول سیدنا صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، کہ خبردار اللہ کے اونٹنی کا خیال رکھنا، وسقیاہا، اور اس کے پانی پینے کا خیال رکھنا، اس اونٹنی پر ہاتھ نہیں اٹھانا، اگر تم نے اس پہ ہاتھ اٹھایا تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ فکذبوہ، انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی تکذیب کی، اللہ کے پیغمبر کو جھٹلا دیا، اللہ کے پیغمبر کی بات نہیں مانی۔ فعقروہا، چنانچہ انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ آکر کہتے ہیں پاؤں کاٹنا، چنانچہ پاؤں کاٹے اور اس کو قتل کر دیا۔ جب جو ہی پاؤں کاٹے، فدمدم علیہم، برسایا ان پر، دمدمہ کہتے ہیں ایسا عذاب اتارنا جو مسلسل ہو، تو دمدم علیہم، ہلاکت نازل فرمائی ان پر، ربہم، ان کے رب نے، بذنبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، فسواہا، پس سب کو برابر کر دیا کہ کوئی ایک بندہ بھی نہیں چھوڑا، بوڑھے بھی، جوان بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، سب ہلاک ہو گئے۔ فدمدم، ہلاکت نازل فرمائی، علیہم، ان پر، ربہم، ان کے رب نے، بذنبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، فسواہا، پس ان سب کو برابر کر دیا، ولا یخاف، اور وہ خوف نہیں ہوا اسے، عقباہا، ان کے انجام کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بادشاہ
اگر کسی کو سزا دیتے ہیں تو انہیں ڈر ہوتا ہے کہ اس شخص کو سزا دے رہے ہیں، اس کا خاندان، اس کے قبیلے والے، اس کی جماعت والے، اس کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، میرے خلاف سازش ہوگی اور میری حکومت کو خطرہ ہو جائے گا۔ کہا ولا یخاف عقباہا، اللہ نے خوف نہیں، اللہ کو خوف نہیں ہوا عقباہ ان کے انجام کا، کہ اللہ رب العزت ایسے بادشاہ ہیں کہ وہ احکم الحاکمین ہیں، انہیں اپنی رعایا کا خوف نہیں ہوتا کہ ان میں سے کوئی اٹھ کھڑا ہوگا اور میری بادشاہت کو خطرہ ہو جائے گا، جیسا کہ دنیاوی بادشاہ ایسا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان چیزوں سے پاک ہیں۔ ولا یخاف، اسے خوف نہیں ہے عقباہا، ان کے انجام کا۔ تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے 2 آیتوں میں مرکزی مضمون کو بیان فرمایا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے آپ کو گناہوں کے اندر دسا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ انسان ہر وقت یہ اس کی کوشش ہو کہ میرا تزکیہ ہو جائے، میری اصلاح ہو جائے۔ ہماری یہ خواہش ہوتی ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے، ہم دوسروں کی اصلاح کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، بھئی فلاں بندے کے اندر یہ غلطی ہے، فلاں بندے کے اندر یہ خرابی ہے، اور اپنی صفات کو انسان دیکھتا ہے کہ میرے اندر تو یہ صفت پائی جا رہی، میں تو اتنا اچھا آدمی ہوں، میں تو اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، اتنی تلاوت کرتا ہوں، اتنے روزے رکھتا ہوں، اتنا ذکر اذکار کرتا ہوں۔ اپنی اچھائیاں اور دوسروں کی برائیاں انسان کو نظر آتی ہیں، حالانکہ انسان کی جب اصلاح ہو جاتی ہے تو وہ دوسروں کی اصلاح کی کوشش تو کرتا ہے، لیکن اس کی نگاہ اپنی برائیوں کی طرف ہوتی ہے، اپنی برائیاں وہ دیکھتا ہے۔ تو ہمیں اپنی برائیاں زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے نفس کی تزکیے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اور اپنے نفس کا جو تزکیہ ہوگا یہ کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کو یاد کرنے سے، اللہ کے ذکر سے ہوگا۔ جتنا زیادہ انسان اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے گا اتنا اس کا روح جو ہے وہ پاک صاف ہو جائے گا، اور ایک ایسا مقام آتا ہے کہ جس میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ قرآن نے جس کو بارے میں کہا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے اطمینان پانے والے نفس، کہ وہ انسان اللہ کی اتنی عبادت کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک انسان اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ اعلان فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے سے راضی ہو گیا ہوں، اور اللہ رب العزت جبرائیل امین کو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فلاں بندہ اس نے مجھے اتنا راضی کرنے کی کوشش کی اور اب میں اس سے راضی ہو گیا اور اب میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ چنانچہ جبرائیل امین پھر فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی رضا اور اپنی محبت فلاں بندے کے لیے واجب کر دی، پھر فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر وہاں سے دنیا کی طرف اس کی قبولیت اترتی ہے، پھر دنیا کے لوگ جو ہیں ان کے قلوب بھی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے اور مسلسل کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، اور ایسے اعمال کی کہ جس سے اللہ رب العزت کی رضا نصیب۔ یہ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں اور اللہ کے لوگ مجھ سے راضی ہو جائیں اور میں لوگوں کو خوش کروں، لوگ مجھے نیک انسان سمجھے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو نفس کے تزکیے کے خلاف ہیں۔ اب جس کا نفس کا تزکیہ ہو چکا ہے تو اس کی نگاہ ہمیشہ وہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہتا ہے، وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں، اور ان کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے جس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں۔ اسے مخلوق کو راضی کرنے کی یا ان کی ناراضگی کی فکر نہیں رہتی ہے۔ ہاں ویسے یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ان کو خواہ وہ ناراض ہی کرتا ہے، مقصد یہ ہے کہ وہ اس کی جو بنیادی نظر ہوتی ہے وہ اس بات کی طرف ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی رہے۔ وہ اللہ کو ناراض کر کے اس کی اللہ کی ناراضگی کی قیمت پر مخلوق کو راضی نہیں کرتا۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ کو ناراض کر کے انسان مخلوق کو راضی کرے، یہ والی اطاعت نہیں ہے۔ تو اس کا جذبہ یہ ہو جاتا ہے کہ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ سورت کا بنیادی مضمون ہے کہ قد افلح من زکاہ ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ دعا اللہ رب العزت ہم سب کے نفس کا بھی تزکیہ فرمائے اور ہمیں برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان